جب تک دنیا کی حیثیت، جب تک زندگی کی حقیقت، جب تک اللہ تعالی کا قانون یہ دنیا اور آخرت کا سمجھ نہیں آتا، اس وقت تک ہماری زندگی صحیح ٹریک پر آ نہیں سکتی. تو ہر جمعے اس کو پڑھتے پڑھتے یہی چیز سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہفتہ وار انسان جب اس چیز پر غور کرے. اور اس کے لیے ہم نے یہ کیا تھا کہ سورۃ الکہف کو 3 مختلف قاریوں کی آواز میں ٹیپ کروا دیا تھا. وہ کچھ یہاں بھی آئی تھی تو شاید کہیں اویلیبل بھی ہوں سورۃ کہف کے نام سے. وہ اسی وجہ سے تھی کہ جمعے کے دن آپ نکلے، گاڑیوں میں لگا لیں، سویرے سویرے لگا لیں، گھر میں آن کر دیں، ایک قاری کی قرات میں سنیں، قرآن پاک آگے رکھ کے، زیادہ سے آدھا گھنٹہ لگے گا. اور ہر جمعے اگر آپ انگلی رکھ کے وہ قرات سنتے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا پروننسیشن بہت اچھا ہو جائے گا، غلطیاں بھی دور ہو جائیں گی. اگر آپ کو نہ بھی پڑھنی ہو، کچن میں کام کرتے ہوئے آن کریں اور صبح صبح سن لیں، آپ کے دل کو ایک خاص تسکین میسر آئے گی اور کچھ کچھ باتیں بیچ میں سمجھ آتی جائیں گی. اپنے کام بھی کرتے جائیں، کیونکہ کام کرتے ہوئے کبھی کوئی سوچ آتی، کوئی غم کی آتی، کوئی خوشی کی آتی، کوئی ادھر کی کوئی ادھر کی. پھر انسان اپنے ہی آپ سے باتیں کرنے لگتا ہے، اتنے میں اللہ کا کلام سنتا ہے تو ان باتوں کا جواب مل جاتا ہے اور انسان کی زندگی اطمینان سے ایک راستے پہ چل پڑتی ہے. یہی دراصل وہ فائدہ ہے قرآن پاک کے پڑھنے کا جو اس کے پڑھے بغیر حاصل نہیں ہوتا. اب اس سورۃ الکہف میں چوتھا اور آخری واقعہ ہے ذوالقرنین کا. ذوالقرنین ایک بہت بڑے بادشاہ تھے، ایمان والے تھے اور عادل بھی تھے. اللہ نے ان کو بہت دنیا دے رکھی تھی، لیکن اس دنیا نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا. ان کے اندر کوئی تکبر، کوئی غرور، کچھ بھی نہیں آیا، بلکہ دنیا پا کر انہوں نے کیا کیا؟ بندوں کی خدمت کی. تو جس شخص کو اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں دے اور پھر وہ ان نعمتوں کو بندوں کے فائدے کے لیے استعمال کرے، وہی انسان عقل مند ہے، وہی انسان اپنی آخرت بناتا ہے، وہی انسان دراصل آخرت پر یقین رکھتا ہے. چلیے واقعہ سنتے ہیں. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں. یہ ساری کہانی تو نہیں، کچھ باتیں بتاتا ہوں اس کی. کون تھے ذوالقرنین؟ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا، یعنی بادشاہ تھے، اور اسے ہر قسم کے اسباب اور وسائل بخشے تھے. اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا، حتیٰ کہ وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا، یعنی خشکی آگے جا کے ختم ہوگی، سمندر آ گیا. تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا، یعنی وہاں سمندر شاید گہرا تھا، اس کا پانی بہت گہرا، یعنی جیسے کالا نظر آتا تھا. وہاں اسے ایک قوم ملی، یعنی سمندر کے کنارے ایک قوم ملی. ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تجھے یہ طاقت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے. یعنی تجھے ہم نے اقتدار دیا ہے، اور جس کے پاس اقتدار ہو، اتھارٹی ہو، وہ پھر جیسے چاہے اس کو استعمال کرے. تم چاہو تو اس اتھارٹی کے ساتھ، اس اقتدار اور اس حکومت کے ساتھ لوگوں کو پریشان کرو، چاہو تو ان کا بھلا کرو. اس نے کیا کہا؟ جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، یعنی ہر ایک کو نہیں. یہ ہے عادل بادشاہ کی علامت کہ وہ مجرموں کو پکڑ کر ان کو سزا دے، سب کو نہیں، ان کے ساتھ پیسے. اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے. پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور بھی زیادہ سخت عذاب دے گا. اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے. پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا، یعنی پوری دنیا کراس کر کے ایک دوسرے اینڈ پہ جا پہنچا. وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پہ طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا. یہ حال تھا ان کا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے. یعنی اتنے وہ بدو قسم کے لوگ تھے کہ ان کے پاس نہ کوئی گھر تھے، نہ کوئی سر چھپانے کی جگہ. جب سورج نکلتا تو وہ دھوپ میں ہی سارا دن گھومتے پھرتے رہتے. پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا، پھر ایک اور طرف چل نکلا، یہاں تک کہ جب 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی. ان کی زبان اتنی مختلف تھی کہ وہ ذوالقرنین کی بات ہی نہیں سمجھتے تھے. ان لوگوں نے کہا، اور ظاہر اشاروں سے کہا ہوگا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے؟
یعنی ان سے بچاؤ کے لیے کوئی دیوار بنا دے ہمارے لیے، ہم تجھے پیسے دیتے ہیں تو ہمارے لیے دیوار بنا دے. اس نے کہا جو کچھ مجھے میرے رب نے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، یعنی پیسوں کی ضرورت نہیں، جو کچھ میرے پاس ہے وہ میں لگاتا ہوں، تم بس محنت سے میری مدد کرو. یعنی مجھے انسانی مدد چاہیے، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو. آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو اس نے پاٹ دیا، یعنی دو کے بیچ میں جو ویسا ہوتا ہے اس کو بند کر دیا، تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ، خوب آگ جلاؤ، حتیٰ کہ جب لوہے کی دیواریں بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس پہ پگھلا ہوا تانبا ڈالوں گا. اس سے اندازہ کریں کہ اس زمانے میں بھی اس کے پاس ایسی ٹیکنالوجی موجود تھی کہ جس سے یہ تانبا پگھلا سکتا تھا. یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج ماجوج اس پہ چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے. اس نے ایسی دیوار بنائی کہ کوئی اس پہ چڑھ نہیں سکتا تھا، اور اس میں سوراخ کرنا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا. ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو اس کو پیوند خاک کر دے گا. یعنی جب اللہ چاہے گا تو یہ دیوار کیا ہوگی، ٹوٹ پھوٹ جائے گی. اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے، اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں. جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو لوگ بھیڑوں کے بھیڑے اپنے اس سے نکلنا شروع کر دیں گے. ابھی ریسنٹلی مجھے ہانگ کانگ جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پر 30 اسٹوریز بلڈنگز اور اس سے بھی زیادہ، اور اتنے چھوٹے چھوٹے گھر اور اتنی زیادہ چھوٹی سی زمین ہے، لیکن اس قدر مخلوق وہاں پر آباد ہے کہ میں سوچتی تھی کہ اگر کوئی خدا نخواستہ ایمرجنسی کی کیفیت ہو تو یہ لوگ اترے کیسے ان میں سے. مجھے بالکل قیامت کا وہ نقشہ یاد آ گیا، اور وہ آیت جس میں آتا ہے کہ جب وعدے کا وقت آئے گا تو یہ ہر اونچی جگہ سے نیچے اترنا شروع کر دیں گے. یعنی بعض گھر تو اتنے اونچے کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو سیدھا چارپائی میں ڈال کے لانے کا بھی انتظام نہیں ہے، وہ سیدھے سیدھے کھڑا کر کے مردے کو بھی نیچے اس طرح باندھ کے لاتے ہیں کہ کھڑی پوزیشن میں. چھوٹی چھوٹی لفٹس ہیں، ویسے بھی چائنیز کے سائز بہت چھوٹے چھوٹے ہیں تو انتظام بھی ایسے ہی ہے. یہ میں بات اس لیے کر رہی ہوں کہ اب بھی اگر آپ جائیں تو وہاں پر مارکیٹس کے اندر، ایئرپورٹس پہ لوگوں کی فوجوں کی فوجیں نظر آتی ہیں، تو مجھے بالکل وہ دیکھ کر قیامت کا نقشہ یاد آتا ہے، اور یہ آیت یاد آ جاتی ہے کہ قیامت کا دن جب ہوگا اور لوگ سارے سامنے آ جائیں گے، جی اٹھیں گے، تو پھر کیا ہوگا، ہم چھوڑ دیں گے کہ ایک دوسرے میں گتم گتا گل مل جائیں گے، اور سور پھونکا جائے گا، اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے، اگلے پچھلے سب ایک ساتھ اٹھیں گے. اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لے آئیں گے، ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے. یہاں آپ غور کیجیے آیت نمبر 101 پر اللہ تعالیٰ کافر کن کو کہہ رہے ہیں، الذین، وہ لوگ، کانت تھی، اعینہم، ان کی آنکھیں، فی غطاء، پردے میں، عن ذکری، میرے ذکر سے. آنکھ کا پردہ کون سا ہے؟ آنکھ کا ڈھکن، غطاء عربی میں ڈھکن کو کہتے ہیں، لڈ کو کہتے ہیں. آئی لڈس کون سی ہوتی ہیں؟ کہاں ہوتی ہیں آئی لڈس؟ آنکھ کے اوپر ہی ہوتی ہیں. تو جب ان کو بند کر دیں تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی آنکھیں میرے ذکر سے بند تھی. یعنی اللہ کا ذکر کون سا ہے؟ اللہ کی کتاب. یعنی میرا ذکر نہ پڑھتے تھے، نہ سنتے تھے، نہ سمجھتے تھے، اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے آنکھیں بند کر رکھی تھی، غافل تھے. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، یہ سننے کی بھی طاقت نہ رکھتے تھے، سنتے بھی نہیں تھے. آسان لفظوں میں آپ یوں اس کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں کہ یہ میری کتاب کو نہ پڑھتے تھے نہ سنتے تھے. کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں پڑھنا نہیں آتا، ہم کیسے پڑھیں؟ بھائی نہیں پڑھنا آتا تو سن تو سکتے نا، سن لو، بات سمجھ میں تو آتی ہے نا، لیکن سنتے بھی نہ تھے، سننے کا وقت ہی نہیں تھا، بہت مصروف لوگ تھے. یہ آیت دل دہلا دینے والی ہے. سورۃ الملک میں بھی آپ نے پڑھا کہ اس دن کیا کہیں گے لوگ، لو کننا نسمع، کاش ہم سن لیتے، او ناقل، یا ہم سمجھتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے. کاش سن لیتے، سنتے تو صحیح.
لیکن شیطان ہم پہ ایسا حاوی ہو جاتا ہے نا کہ اتنی سستی کرا دیتے ہیں کہ سننے بھی نہیں دیتے. کہتے ہیں اچھا پھر ابھی تھکے ہوئے پھر سنیں گے, فریش ہو کے سنیں گے کسی وقت میں. بعض اوقات کیسٹس بھی موجود ہوتی ہیں, کسی وقت صرف ایک بٹن پریس کرنے کی یا ایک بٹن ایسے ٹچ کرنے کی ضرورت ہے, ٹچ بھی نہیں کرتے. کہتے ہیں اچھا پھر سے پھر سے پھر سے پھر سے پھر سے, دنوں پڑی رہتی ہیں چیزیں, پھر سے کہتے ہوئے ٹالتے رہتے ہیں. پتا ہوتا ہے کس مسجد میں کہاں کیا خطبہ ہو رہا ہے, کہاں کیا لیکچر ہو رہا ہے, کہاں کون سکھا رہا ہے. ایک شخص ہزاروں میل دور سے آ سکتا ہے, لیکن ہم چند میل دور سے آنے کو بھی بوجھ سمجھتے ہیں. کون جائے, تھکے ہوئے, بڑے کام ہیں, شاید دوسروں کے تو کوئی کام ہے ہی نہیں, تو فارغ لوگ ہیں. اگر ہم نہیں سنیں گے تو نقصان کس کا؟ اپنا نا, کسی اور کا تو کچھ نہیں جاتا, کسی کا کیا بگڑے گا. لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جن لوگوں پہ ناراض ہوں گے وہ لوگ ہوں گے الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا. کیوں نہیں سنتے, کیوں نہیں پڑھتے, کیوں نہیں جانتے؟ اس لیے کہ انہوں نے کچھ اپنے خاص مخصوص نظریات اور خیالات بنا رکھے ہیں. مثلاً کیا؟ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. تو کیا یہ لوگ جنہوں نے انکار کا رویہ اختیار کیا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں گے؟ یعنی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے, اس کی بات نہیں سنتے. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ میری سزا سے بچنے کے لیے میرے بندوں کو پکڑ لیں گے؟ آج ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے نا, ہم میں سے بہت سے لوگ جو خود دین کی کسی بات کو سننا, سمجھنا, سیکھنا, عمل کرنا نہیں چاہتے, اور جب ان کو آخرت کی بات بتائی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں فلاں بزرگ شفاعت کرا لیں گے, فلاں بچا لیں گے, فلاں کام آ جائیں گے. یہی چیز اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں گے, وہ ان کے کام سنواریں گے. ہم نے ایسے انکار کرنے والوں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, کہہ دیجئے کیا ہم بتائیں تم کو کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں, سب سے زیادہ گھاٹے میں کون لوگ ہیں. اب یاد دیکھیے کہ سورت الملک میں بھی احسن عملہ کی بات ہوئی, سورت الکہف کے شروع میں بھی احسن عمل کی بات ہوئی, اینڈ میں آ کے اخسرین اعمالا کی بات ہوئی. یہاں میں آپ کو تھوڑا سا احسن عمل اور اخسر عمل کی بات بتاتی ہوں. ہم نے پڑھا تھا نا, ہم سب امتحان میں ہیں, ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو باہر ہو, سب کمرہ امتحان کے اندر ہے. امتحان تھا ایکم احسن عملا, ٹھیک ہے, کہ اچھے کام کون کرتا ہے. آج سورۃ الکہف کے اختتام پہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ اخسرین اعمالا, ایک ہے احسن عملا اور ایک ہے اخسرین اعمالا. یہ سنگولر ہے احسن عمل, اور اخسرین اعمال جو ہے یہ کیا ہے, عمل کی اعمال, اور اخسرین جمع کا صیغہ ہے. تو احسن ہی کے وزن پر اخسر ہے. اللہ تعالیٰ نے تو بندوں سے چاہا تھا کہ ان کے اعمال احسن ہوں, لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کام نہیں کیے تو ان کے اعمال کیا کہلائے؟ اخسر, خسارے والے. خسارہ کس کو کہتے ہیں؟ نقصان, لاس. اور صرف لاس نہیں, اخسر سب سے زیادہ لاس میں کن کے عمل ہیں؟ یعنی جنہوں نے کام کیے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی نقصان میں ہیں. ایسا نہیں کہ کام کیا نہیں, کام کرتے ہیں, دن رات کرتے ہیں, تھکتے ہیں, لیکن پھر بھی نتیجہ اس کا نقصان ہی نقصان ہے. اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں قل, آپ انہیں ذرا بتائیے, هل ننبئکم, کیا ہم بتائیں تم کو؟ یعنی اگر چاہو گے تو بتائیں گے, نہیں چاہو گے تو نہیں بتاتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی کو بتاتے ہیں جو سننا چاہتا ہے, جو جاننا چاہتا ہے. جو نہیں جاننا چاہتا اللہ تعالیٰ زبردستی اس کو نہیں بتاتے. مثلاً اللہ تعالیٰ نے کتاب تو بھیجی, رسول تو بھیجے, لیکن پکڑ پکڑ کے ہر انسان کے پیچھے کسی فرشتے کو نہیں لگایا کہ ان کے کان پکڑ کے کہو بیٹھ جاؤ یہاں, کھولو کتاب, اور اللہ تعالیٰ بتانے لگے کہ کون اخسرین اعمال. اسٹائل دیکھیے نا بات کا, هل ننبئکم, کیا ہم بتا دیں تم کو؟ جاننا چاہتے ہو؟ اگر شوق ہے تو بتا دیں گے, اور اگر نہیں جاننا چاہتے تو بند کر کے جو چاہو کرو. اگر ہم دنیا میں کسی جگہ پر جائیں
اور کہیں کوئی چیز خریدنے لگے تو اس پر لکھا ہوا ہو کہ یہ چیز جو ہے یہ فیک ہے، یہ سیکنڈ ہینڈ ہے، یہ خراب ہونے والی ہے، یہ اتنے عرصے میں ٹوٹ جانے والی ہے، تو ہم میں سے کوئی ہے جو اس کو ہاتھ لگائے؟ شکر ہے ہمیں پہلے ہی پتا چل گیا کہ یہ چیز بیکار تھی، ورنہ ہم تو مارے جاتے. دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں ہم اتنے کنسرن ہوتے، اوہ یہ کپڑا خرید لیا، اس کا تو رنگ ہی اڑنے لگا، اس کا تو رنگ ہی اتر رہا ہے، بڑا دھوکا ہو گیا، خسارہ ہو گیا. لیکن عمل میں اگر کوئی خسارہ ہو رہا ہو تو اس کا ہم کو احساس نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں هل ننبئکم، کیا ہم پہلے ہی بتا دیں تم کو بالاخسرین اعمالا، کہ عمل میں سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوگا. اگر آپ پریپیئرڈ ہیں تو میں آیت پڑھ دیتی ہوں اگلی. پریپیئرڈ ہیں؟ جاننا چاہتے ہیں؟ چلیے سنیے. الذین ضل سعیہم، وہ لوگ کہ ان کی کوششیں گم ہو کر رہ گئیں، فی الحیات الدنیا، بس دنیا کی زندگی میں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں صرف دنیا کے لیے ہیں. ان کا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا سوچیں فکر پریشانی غم دکھ خوشی سب کا سب صرف دنیا کے لیے. انہیں غم اس وقت ہوتا ہے جب دنیا کا نقصان ہوتا ہے، انہیں خوشی اس وقت ہوتی ہے جب دنیا ملتی. وہ پیسے وہاں لگاتے ہیں جہاں سے مزید دنیا ملنے والی، وہ بھاگ دوڑ وہاں کرتے ہیں جہاں سے دنیا حاصل ہے. ان کی ساری کوششوں کا مرکز اور مجموعہ اور فوکس بس دنیا. وہ دین کے کام بھی کرتے ہیں تو پیچھے سے چھپی ہوئی نیت دنیا کمانے کی ہوتی ہے. یہاں سے کتنا ملے گا، کیا ملے گا، کیا حاصل ہوگا. آج ہم اپنی نمازوں کا بھی جائزہ لیں نا. آج ہمارے کو کام کو مسئلہ حل نہ ہو تو ہم میں سے بہت سے لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں. مجھے کیا ملا، نمازیں پڑھ کے بہت دیکھ لی، ایک دعا نہیں قبول ہوئی میری، اور دعا بھی کیا تھی، دنیا کی دعا تھی بس. کوئی قرآن کب پڑھتے ہیں، قرآن خوانی کب ہوتی. اگر کوئی گھر میں اپنے قرآن پڑھنے کو بلائے اور کھانا نہ کھلائے تو جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ دین کو بھی بسا اوقات ہم نے اتنا رنگین بنا لیا، کھانے پینے کا ذریعہ بنا لیا، دنیا کمانے کا ذریعہ. اللہ تعالیٰ اسی لیے بنی اسرائیل کے اوپر بہت سخت الفاظ میں فرماتے ہیں کہ ان کثیر من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، ان کے بہت سے زاہد اور درویش لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں. لوگوں کا جینا مرنا اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کہ ان کے پیٹ میں کچھ نہ جائے. بظاہر دینداری کا لبادہ ہے لیکن اندر سے دنیا کمانے کی ہوس، دنیا جمع کرنے کی. ہر چیز میں مادہ پرستی، ہر چیز میں دنیا کا فائدہ. یہاں کیا ملے گا یہ کبھی نہیں سوچتے، وہاں کیا ملے گا. مثلاً اگر ہمیں دین کے لیے بھی کہیں جانا ہو تو ہم سوچتے ہیں اچھا وہ فلاں علاقہ نا، وہاں سے جاتے ہوئے شاپنگ بھی کر لیں گے، چلو دونوں کام اکٹھے ہو جائیں گے. آج نہیں چلتے، وہ فلاں دن چلیں گے، اس دن وہ سیل بھی لگتی ہے، وہاں وہ جمعہ بازار بھی لگتا ہے، وہ بھی ساتھ خرید لیں گے، یہ بھی درس بھی ہو جائے گا اور یہ بھی. چلو ٹھیک ہے، درس کے نیت سے نکلے، راستے میں کچھ آ جائے لے لیں، حرج کوئی نہیں. لیکن یہ سوچنا کہ وہ فلانی چیز کے لیے جائیں گے تو راستے میں چلو درس بھی سن لیں گے، خیر ہے. یہ پھر الٹ ہوگی نا، پرائرٹی بدل گئی، اوپر اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی. ایک دنیا کے لیے نکلتا ہے اور راستے میں دین رکھتا ہے، اور ایک دین کے لیے نکلتا ہے اور راستے میں دنیا بھی رکھتا ہے. یہ دو مختلف کام ہیں، دو مختلف طرح کی سوچیں. مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم کو ان کی والدہ نے جب کہا تھا میں اپنے رب کی نظر کرتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ایسے پھل کھلائے کہ جو بے موسم کے پھل تھے. انہوں نے اس لیے تھوڑی نظر کیا تھا کہ میری بیٹی وہ ہیکل میں بیٹھ کے تو رنگ رنگ کی وہ چیزیں کھائے جو کسی اور کو نہیں ملتی. آسان طریقہ اپنے سر سے اتارے. شوہر تو فوت ہو گئے. ابھی ایک سوچ یہ بھی ہو سکتی نا، میں تو اس کو کمائی کر کے کھلا نہیں سکوں گی، چلو ٹھیک ہے وہاں دے آؤ، جان چھوٹے. آج ہم اس طرح دیتے ہیں، جب دین کی طرف بھیجتے ہم کہتے ہیں اب دنیا کا کمانے والا، دنیا کی پڑھائی کرانے والا تو کوئی ہے نہیں، چلو کسی مدرسے میں چھوڑا ہے، 2 وقت کی روٹی بھی کھائیں گے اور کچھ نہ کچھ پڑھ دیں، کسی مسجد کے امام لگ جائیں گے. آج ہم دین کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے زیادہ نقصان میں ان لوگوں کی کوششیں ہیں جن کی کوششیں ساری صرف دنیا کے گرد گھومتی، ہر وقت لالچ، ہر وقت صرف نیچے دیکھتے، اوپر نہیں دیکھتے، بندوں کے ہاتھ کی طرف دیکھتے، اللہ کی طرف نہیں دیکھتے. لوگوں پہ بھروسہ کرتے ہیں، رب کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے. چلیے اب ذرا سا آپ بھی ساتھ شریک ہو ڈسکشن میں. عمل 3 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، اگر اس کو انالائز کریں 3 چیزوں سے مل کے بنتے ہیں. جیسے پانی کس سے مل کے بنتا ہے پتا ہے آپ کو؟ پتا ہے نا. اب دیکھنے میں پانی ایک ہی چیز لگتا ہے نا،
ایک ہی ہے نا، لیکن یہ ایک نہیں ہے. اگر اس کو آپ دوبارہ بریک ڈاؤن کریں تو یہ دو چیزیں بن جائیں گی، لیکن وہ اتنا آپس میں ملے ہوئے کو پتہ ہی نہیں چلتا، ایک چیز لگتی ہے بظاہر. تو بالکل اسی طرح لفظ عمل ہم بولتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو بریک ڈاؤن کریں تو 3 حصوں میں ہو جائے گا: سوچ، بول اور ایکشنز. ہماری تھنکنگ، ہمارے بول اور ہمارے ایکشنز، اور ایکشنز کو پھر آگے سب ڈویژن کر سکتے ہیں اس کی: اپنا عمل، انڈیویجول ایکشن، اور انٹر ایکشن دوسرے انسانوں کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، احسن کے لیے شرط کیا ہے؟ سب سے خوبصورت کے لیے شرط کیا ہے؟ کہ جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو، اللہ کی مرضی کے مطابق ہو. وہ کون سا ہے؟ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی گئی: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین ماڈل ہے، بہترین. احسن یعنی اسوۃ حسنہ، وہاں پھر حسنہ کا لفظ آ گیا نا، وہی روٹ ہے احسن عمل کا بھی اور اسوۃ حسنہ کا بھی. تو جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے اعمال سب سے زیادہ خوبصورت ہو، تو اس کو جہاں قرآن کی طرف دیکھنا ہے وہاں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی نگاہ میں رکھنا ہے، اس کو بھی فالو کرنا ہے. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف تو احسن عمل ہے اور دوسری طرف اخسر عمل ہے. احسن عمل کے لیے اگر قرآن اور سنت کا اتباع ضروری ہے تو اخسر عمل کیسے بنتے ہیں، اس کی کیا علامتیں ہیں، ہمیں اپنی اپنی زندگی میں تلاش کرنی ہے اور خود کو دیکھنا ہے کہ ہم کدھر کو جا رہے ہیں، احسن کی طرف جا رہے ہیں یا اخسر کی طرف جا رہے ہیں دونوں ہی عمل، احسن بھی عمل ہے اور اخسر بھی عمل ہے. ٹھیک ہے. اب ہم کھڑے ہیں بیچ میں، اب ہم چل رہے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم کون سا راہ اختیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. احسن کی پہچان کیا ہے؟ اس میں 2 شرائط ہیں: ایک خالص نیت اور نمبر 2 مطابق سنت. یہ 2 بڑی پہچان ہے. کام کرنے لگے کیوں کرنے لگے، کیا نیت ہے؟ اگر نیت اچھی ہے تو غلطی بھی ہو گئی تو وہ احسن میں شمار ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور عمل جو کرنے لگے ہیں تو وہ کس طریقے پہ کر رہے ہیں، کس کو فالو کریں، کون آئیڈیل ہے، کس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، کس کے سکھائے ہوئے، استاد کس کو مانا ہوا ہے، رہنما کون ہے، لیڈر کون ہے. تو وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 2 بڑی علامتیں. ٹھیک ہے. اب اخسر عمل کی پہچان کیا ہے؟ نمبر 1 ابھی پڑھا نا آپ نے اور آپ سے پوچھ کے آپ کو بتایا تھا: الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا. ٹھیک، صرف دنیا کی فکر، صرف دنیا کے لیے کوشش، یعنی دنیا سے آگے بات نہ جائے، فائدہ نفع نقصان غم خوشی ہر چیز صرف دنیا کے اندر ہی. الذین ضل کا لفظ پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ یہ دلال یا دلالت ہم بولتے ہیں، ولد دالین جس سے نکلا نا، دعا لام لام. یہ اصل میں کہتے ہیں کہ جب عرب لوگ جو تھے نا ریت پہ چلتے تھے نا، ریت ہی تھی نا صحرائی علاقہ، تو جب کوئی گزر جاتا تھا تو بعض اوقات ہوا چلتی تھی تو وہ ریت پیچھے سے برابر ہو جاتی تھی، تو نشان جو ہوتے تھے قدموں کے وہ گم ہو جاتے تھے. یہ جو قدموں کے نشان چھپ جانا ہے اس کو دلال کہتے ہیں. جیسے چوروں کو ڈھونڈنے کے لیے کیا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کے نشان کدھر کو جا رہے ہیں، کہیں چوری پھر اس کے بعد چور نکل کے کدھر گئے، پاؤں کے نشان وغیرہ سے ڈھونڈتے ہیں نا ان کو. لیکن اگر وہ نشان مٹ جائیں تو آپ چور کو نہیں ڈھونڈ سکتے. ٹھیک ہے. تو جیسے چور کو ڈھونڈنے کے لیے قدموں کے نشان چاہیے، ایسے حق کو تلاش کرنے کے لیے کچھ فٹ پرنٹس چاہیے. تو ہدایت کس سے ملتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فٹ پرنٹس کو فالو کرنے میں. قرآن پاک میں آتا ہے ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے. تو دلال ہوتا ہے قدموں کے نشان گم ہو جانا. ٹھیک ہے. اب اسی کو مائنڈ میں رکھ لیجیے آپ. تو الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ مثلاً آخرت ہے، آؤٹر سرکل جو ہے، اور یہ انر سرکل کیا ہے؟ دنیا ہے. اکثر عمل والا اس دائرے سے باہر نہ نکلتا ہے نہ سوچتا ہے، اس کی ہر چیز اچھی بری صرف اس کے اندر تک ہے بس. یہ پہلی علامت ہے. اس کی نگاہ اس سے باہر نہیں جاتی، آخرت کی طرف اونچی نہیں جاتی، باہر نہیں جاتی. خوشی، غم، محنت، بھاگ دوڑ سب کچھ اسی سرکل کے اندر، وہ اپنے سرکل میں گم ہے. اس کو دلال کہتے ہیں.
الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ اکثر اعمال ہے. کون شخص نقصان میں ہے جو اس سے باہر کے لیے کام نہ کرے، صرف اس کے لیے کام کرے. ٹھیک ہے. دوسری بھی ایک علامت ابھی آپ نے پڑھی ہے، اگر آپ نے غور سے سنا ہو، کسی کو یاد ہو. ہاں، اللہ تعالی کی آیات اور رسول کا مذاق اڑانا، یعنی قرآن اور سنت کا مذاق اڑانا. سمپل لفظوں میں، آیاتی و رسولی، آیات کیا ہے؟ قرآن کی آیات ہے، اور رسولی کیا ہے؟ سنت. ٹھیک ہے. یعنی ان دو چیزوں کا مذاق اڑائے. یہاں کیا تھا یہ اب آپ دیکھ لیجئے کہ اکثر اور احسن بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ جا رہے ہیں. یہاں بمطابق سنت ہے، یہاں سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے نا، اپوزٹ ہو گیا. یہاں نیت صرف اللہ کے لیے ہے، یہاں نیت صرف دنیا ہے. یہاں خالص نیت اللہ کی خاطر، یہاں ہر کام کے پیچھے غرض دنیا. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب اس پہ اپنے آپ کو چیک کر لیجئے. کوئی بیمار ہو جائے تو ہم کیا سوچ کے عیادت کو جاتے ہیں؟ کسی کی کوئی مدد کا وقت آئے تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ مثلاً کسی کی شادی ہو رہی ہے، آپ کو کچھ دینا ہے، کیا سوچ کے دیتے ہیں؟ وہ واپس کرے گا کہ نہیں کرے گا، اور کتنے کرے گا؟ اور اسی لیے وہ کاپی لے کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. اچھا ذرا دکھاؤ اس لفافے میں کیا، کھول کے گنو، اچھا یہ لکھو اتنے ہیں. بہت جگہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا باقاعدہ لکھے جا رہے ہوتے ہیں نا. یہ سب کچھ قرض حسنہ نہیں ہوتا، یہ دین ہوتا ہے نا. اتنا دیا اتنا ملنا چاہیے، نہیں ملا تو ناراض ہو جائیں گے. یعنی کسی کو کچھ دے لے. اب دیکھیں کہ ایک حدیث ہے بہت خوبصورت، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھا، اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے روک لیا، اس نے اپنا ایمان مکمل کیا. کامیاب انسان وہ ہے کہ محبت اور نفرت کا معیار بھی صرف اس لیے کہ مجھے رب سے کیا جزا ملے گی اس کی، یعنی اللہ کے لیے بیان رکھے. کسی سے ناراض ہو تو بس یہ دیکھ لے کہ پھر اس کو کیا جواب دینا ہے. تو یہ جو چیز ہے، ان دو کے بیچ میں ہم کیا چوز کرتے ہیں؟ جو احسن عمل ہے اس کی طرف جانے والا ہی دراصل صراط مستقیم پہ جا رہا ہے، اور جو دوسری طرف جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ لضالین، وہ دلال کی طرف جا رہا ہے. ہدایت اور دلال اپوزٹ ہے، دونوں ساتھ ساتھ ہیں. حق اور باطل، ہدایت اور گمراہی، احسن اور اخسر ساتھ ساتھ ہیں. اب علامتوں سے پہچان لیجئے، سائن بورڈز دیکھ لیجئے اس سڑک پہ جاتے ہوئے کہ آپ سیدھے پہ جا رہے ہیں الٹے، آپ دیکھیں کہ ہائی وے دونوں ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں نا، ادھر بھی جانے والا ادھر بھی جانے والا، بالکل اس کے بیچ میں کتنی بڑی باڑ ہوتی ہے. کسی بھی ایک سڑک پہ جب آپ چل رہے ہوتے ہیں، کچھ گاڑیاں دائیں طرف جا رہی ہوتی ہیں، کچھ بائیں طرف سے آ رہی ہوتی ہیں. سڑک ایک ہی ہے کہ دو ہیں؟ ایک ہی ہے نا، درمیان میں ہلکا سا کوئی نشان ہوتا ہے. لیکن جو اس طرف کو منہ کر کے چل رہا ہے وہ کہیں اور جا پہنچے گا، اور اسی سڑک پہ چلنے والا جو اس طرف کو منہ کر کے چل رہا ہے وہ بالکل کہیں اور جا پہنچے گا. اچھا، یہ اب آپ نے خود نظر پیدا کرنی ہے نا. جب آپ کسی بھی سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں تو کیسے جاتے ہیں؟ کسی بھی راستے پہ چلتے ہوئے کیا کرتے ہیں بتائیں گے آپ؟ سائنس کو فالو کرتے ہیں نا. اگر ایک سائن بھی مس ہو جائے واپس آتے ہیں، بازو کا بڑی دور سے واپسی کا راستہ ملتا ہے. اس لیے بہت ہوشیاری کے ساتھ کہ ایک سائن بھی مس نہ ہو، بہت مشکل ہو جائے گی، بہت وقت ضائع ہو جائے گا. تو بالکل اسی طرح ہدایت کے راستے پہ چلتے ہوئے ایک ایک سائن دیکھتے ہوئے کون سی چیز رہے گی. بازو کا دم پہ تو چھوٹی سی بات ہے. کبھی آپ نے سوچا اگر چھوٹی سی گلی میں بھی مڑنا تو آپ کہیں تو چھوٹی سی گلی، اس پہ کیا مڑنا، اگلی پہ مڑیں گے، بڑی سڑک پہ جائیں گے، کھلی گاڑی چلائیں گے. اور جب بڑی پہ جاتے ہیں تو آپ کہیں اور پہنچ جاتے ہیں. اگر سائن بورڈ چھوٹا بھی ہے تو اس کو بھی آپ مس نہیں کرتے، یعنی مجھے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ واقعی اسی راستے کی علامت ہے یا کسی اور کی. تو اسی طرح جب اللہ کے راستے پہ چلتے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی نوٹ کرتے ہیں. صرف کبیرہ گناہوں کو نہیں دیکھتے، صغیرہ کو بھی دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہا تھا کہ عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی دھیان میں رکھنا، کیونکہ یہ جمع ہو کے بہت سارے ڈبونے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. بعض اوقات ایک شخص یہ کہتا نہیں میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، میں کبھی غیبت نہیں کرتا، میں نمازیں پوری پڑھتا ہوں، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مثلا چھوٹے چھوٹے مذاق اڑا دیا، کسی کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں دوسروں کو ٹیز کیا، دوسروں پہ ہنسا، لغو باتیں کی، فضول ہنسی مذاق کیے،
وہ اتنا کباڑ اکٹھا ہو گیا کہ وہ سب کچرا جو ہے وہ اصل کو ڈبونے کے لیے کافی ہوتے. بعض اوقات آپ ایسا ہوتا ہے نا کہ لالچ کے مارے اسٹور میں فالتو چیزیں رکھی جاتی ہیں, وہ کیا ہوتی ہے, وہ اصلی چیزوں کو ڈھانک لیتی ہیں, وہ پیچھے چھپ جاتی. مثلا آپ نے دال منگا کے رکھی ہوئی تھی, وہ آگے پتہ نہیں کیا اوٹ پٹانگ چیزیں رکھ دی, وہ پیچھے رہ گئی. اب جب ضرورت پڑی اور خرید لائے, جب آپ نے صفائی کی تو پتا چلا اس کو کیڑا لگ چکا ہے. جو گھر پہ رکھی ہوئی تھی وہ کیڑا کھا گیا اس کو, کیونکہ آپ نے آگے اتنا کباڑ جمع کر دیا کہ اصل چیز پیچھے چھپ گئی جا کے. تو بعض اوقات ہم زندگی میں اتنی غیر ضروری چیزوں میں الجھ جاتے ہیں کہ جو اصل روح ہے, جو اصل کرنے کا کام ہے, وہ بالکل پیچھے چھپ جاتا ہے جا کے. تو احسن اور اکثر میں دو بڑی چیزوں کو ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے, اور وہ کیا, اگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم کو صرف یہ دو چیزیں نظر آنے لگ جائیں اپنی زندگی میں کہ نمبر ایک, چھوٹا سا کام کرتے وقت بھی, جیسے مسکراتے وقت بھی ضرور سوچے کیوں مسکرا رہا ہوں, سنت کو فالو کر رہا ہوں یا کوئی مقصد ہے اس کے پیچھے, کسی سے مسکرا کے کچھ بٹورنے کا یا کچھ لینے کا, کیوں, اور صرف مخصوص لوگوں سے ہی کیوں مسکرا کے ملوں, ہر ایک سے کیوں نہ ملوں. کیونکہ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ جن لوگوں سے ہمیں محبت ہوتی ہے ان سے تو ہم بہت اچھی طرح ملتے ہیں, لیکن جو لوگ ہماری پرواہ نہیں کرتے ہم بھی ان کی نہیں کرتے. نہیں, جس کو ثواب کمانا وہ تو ہر جگہ سے کماتا ہے, وہ تو اپنا بزنس ہر جگہ چمکاتا ہے. تو بہرحال اب آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنی نیت کو چیک کرتے رہنا. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ دو لفظ جو نا, نیت اور سنت ہے, وہ ملتے ملتے لفظ, ٹھیک ہے, نیت اور سنت, اس کو بڑا بڑا لکھ کے اپنے فریج کے اوپر لگا لیں. آتے جاتے نظر ڈالی تو دیکھ لیا کہ کیا نیت اچھی ہے, اور نمبر دو یہ کہ سنت کے مطابق ہے. مثلا سنت کے مطابق کرنے میں کیا, چھوٹی چھوٹی سنتیں زندگی کی. اب اس وقت اتنا وقت نہیں نا کہ میں آپ کو سنتیں بہت سی بتاؤں, لیکن میں ریکمینڈ کروں گی کہ کچھ کتابیں جیسے آداب زندگی ہے, بہت اچھی کتاب ہے, چھوٹی سی. اسی طرح منہاج المسلم کتاب ہے. اسی طرح اور بھی چھوٹی چھوٹی سنتوں کی کتابیں آپ کو مل جائیں گی. مثلا کھانا کھاتے وقت آپ کیا کرتے ہیں, دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے, پانی پیتے وقت کس ہاتھ سے پانی پیتے ہیں, کھانا بیٹھ کے کھاتے ہیں یا کھڑے ہو کے کھاتے ہیں. کیونکہ اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ گھر میں تو پھر بھی بیٹھ کے کھا لیں گے, لیکن جہاں کہیں کسی پارٹی میں گئے, کسی کھانے پہ گئے, تو وہاں دیکھا سب کھڑے ہو کے کھا رہے تو کھڑے ہو کے کھانے لگ گئے. نہیں, اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ہم بیٹھ سکتے ہیں, کہیں بھی بیٹھ جائیں, کیا فرق پڑتا ہے, ایک طرف ہو کے بیٹھ جائیں. یعنی بے شک آپ ایک کھلے میدان میں ہی بیٹھ جائیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, لیکن ہم میں اور نان مسلم میں فرق کیا ہے. مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ نا. ایک دفعہ میں ایک ایسی فلائٹ پہ تھی اپنے بیٹے کے ساتھ کہ جس میں ہم دو کے سوا شاید کوئی اور مسلمان نہیں تھا. تو جب انہوں نے کھانا سرو کیا تو نمبر ایک یہ کہ ہمیں وہ نہیں کھانا تھا جو وہ کھا رہے تھے, دوسرا یہ کہ جو ہمارے پاس تھا حلال میں سے جب ہم کھانے لگے ہم دائیں ہاتھ سے کھا رہے تھے, باقی بائیں ہاتھ سے کھا رہے تھے. اس وقت میں نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ یہ اس وقت ایک خاموش فرق ہے ہم میں اور ان میں. تو اس وقت مجھے اتنا احساس ہوا کہ اچھا دائیں ہاتھ سے کھانا اتنا ضروری ہے. اگر اس وقت میں بھی بائیں سے کھاؤں تو کوئی دیکھ کے پہچان نہیں سکتا کہ میں ان سے فرق ہوں. اور مسلمان کی آئیڈینٹی ہر جگہ برقرار رہنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص جو بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا اس کو روکا کہ بائیں سے مت کھاؤ, تو اس نے کہا کہ نہیں میں دائیں سے کھا نہیں سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ناراض ہوئے کہ آپ نے فرمایا خدا کرے کبھی نہ کھا سکو. اس کے بعد کہتے ہیں کہ مرتے دم تک وہ شخص اپنا دایاں ہاتھ منہ تک نہ لے جا سکا. جیسے عام طور پہ ہم کیا کرتے ہیں, جب کوئی ہم کو نصیحت کرے تو ہم ضد میں آ جاتے ہیں, نہیں کرتے ہم, کیا لو جو کہنا, ایسا رویہ ہوتا ہے نا. نصیحت سننا تو سب سے مشکل کام لگتا ہے ہم کو, اور ویسے اگر ہم کریں بھی تو کوئی کہے تو نہیں کرتے. جسے کہتے ہیں نا چڑ کر نہ کرنا, تو چڑ کے بھی اپنا ہی نقصان ہے, کسی کا کیا جائے گا. کیونکہ بعض اوقات واقعی کچھ لوگوں کے بتانے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو غصہ آ جاتا ہے کہ اس نے کیوں ایسے کہا ہے, ایسے کیوں کہا ہے, اب نہیں میں کروں گا, پہلے میں نے کرنا تھا اب نہیں کروں گا. اب یہ ہے کہ اس سے کسی کا کیا نقصان ہے, نہ کرے. کہنے والا کوئی بھی ہو, ہمیں کیا سکھایا گیا ہے, یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. کبھی آپ کسی دکان پہ جا کے یہ دیکھتے ہیں کون بیچ رہا ہے, کیا دیکھتے ہیں کیا بیچ رہا ہے, کیا دکاندار کی شکل دیکھ کے سامان خریدتے ہیں ہم. دکاندار کیسا بھی ہو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. اگر یہ ہمارا ایک کرائیٹیریا پیدا ہو جائے تو ہم بہت سی چیزوں میں بہترین سلیکشن کر سکیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے, نیت کا اور سنت کا. اور سنت کے لیے سنتیں سیکھنی ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں. اچھا, سونے کا طریقہ, اب آپ دیکھیں کہ ہمیں کہا گیا دائیں طرف سو. بہت سے لوگ الٹے ہو کے سوتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں نیند ہی نہیں آتی, ہم نہیں دائیں طرف سو سکتے.
اچھا، ایک دن میں نے ایک آرٹیکل پڑھا، اس میں ہر پوسچر پر سونے والوں کی شخصیت کا بتایا ہوا تھا کہ جو اس طرح سوتے ہیں ان کی عادتیں یوں ہوتی ہیں، جو اس طرح سوتے ہیں، اور اس کے آخر میں انہوں نے ریکمینڈ کیا ہوا تھا کہ اگر آپ صحیح طریقے سے سونے لگے تو آپ کی شخصیت پہ فرق پڑ جائے گا، آپ کی عادتیں بہت سی بدل جائیں گی. یہ کسی غیر مسلم کا آرٹیکل تھا. اس وقت میں چونکی، میں نے کہا واہ، یہ اب تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ سونے کی پوزیشن جو ہے انسان کے اخلاق پر اثر ڈالتی ہے، انسان کی شخصیت پر اثر ڈالتی ہے. اب سائنٹسٹ نے کہا تو اب تو ہم ضرور مانیں گے، جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے تو ہم نے نہیں سنا. اچھا، وہ اتفاق کی بات تھی، ان دنوں میں قرآن پاک میں کوئی ایسا ہی ٹاپک پڑھا رہی تھی. ہم نے ایک نوٹس بورڈ بنایا ہوا ہے کلاس روم کے باہر. ہم کیا کرتے ہیں کہ جو باتیں قرآن کی پڑھتے ہیں اس سے جو روزمرہ زندگی سے متعلق نئی نئی ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں وہ ساتھ ساتھ لگاتے جاتے ہیں تاکہ لوگ کمپیئر کرتے جائیں گزرتے گزرتے بھی کہ قرآن کیا کہتا ہے اور دیکھو دنیا کیا کہتی ہے، اب کس کی مانو گے. ہاں، اگر ہم سائنٹسٹ کی مانیں گے تو سنت کا اتباع نہیں ہوگا. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیں گے تو سنت کا اتباع ہو جائے گا. اگلے دن میں اخبار میں پڑھ رہی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ جب لوگ روزہ رکھنے میں مجبور ہو جائیں گے اور سب لوگ روزہ رکھیں گے، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہوگا. تو میں نے کہا کہ اچھا، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ سال میں اتنے رکھ لو، مہینے میں اتنے رکھ لو، تو ہم کہتے ہیں یہ بھوکا رکھ کے کیا لینا ہم سے، اتنی نعمتیں جو دی کھائیں کیوں نہ. لیکن جب دوسری طرف سے آتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ اگر سائنٹسٹ یہ کہیں کہ ہاتھ سے کھانے سے ہاضمہ اچھا ہوتا ہے تو ہم ہاتھ سے کھا لیں گے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہاتھ سے کہتے تھے یہ کیا بیکورڈنس ہے، 1400 سال پرانی بات ہے. اگر سائنٹسٹ کہیں دائیں طرف سونے سے ڈائجیشن اچھی ہوتی ہے، بلڈ پریشر ٹھیک رہتا ہے تو ہم سو جائیں گے. اور یہ ریسرچ ہوئی ہے کہ بائیں طرف لیٹنے سے بی پی میں خلل آتا ہے کیونکہ وہ ہارٹ کی طرف پریشرائز ہوتا ہے نا، تو سرکولیشن صحیح طور پہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، سائڈ بدل ہے، یہ نہیں کہ بالکل ہی رائٹ سائڈ پہ، لیکن یہ کہ سوتے وقت اس طریقے پر سونے میں بیچ میں انسان تھک جاتا ہے، پہلو بدلتا ہے. پہلو بدلنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ ہے کہ جو ایک نیت اور ارادہ اور طریقہ ہے اس کو فالو کرنا. اسی طرح باقی معاملات میں، لین دین میں، شادی بیاہ میں، غمی خوشی میں. اب غم کے موقع پر ہم کتنی سنتیں فالو کرتے ہیں. ہم نے ایک کتاب تیار کی اپنے ادارے میں، میرا جینا میرا مرنا. اس میں ہم نے مرنے سے متعلق جتنی باتیں جو سنت میں وہ سب لکھ ڈالی الحمدللہ. سب سے مراد یہ کہ جو ہمارے علم میں جتنا تھا اس میں ایک ایک سٹیپ کو ڈسکس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا اس موقع پر، تاکہ کسی بھی گھر میں وفات ہو تو ایک دوسرے سے پوچھ کے نہ کچھ کریں، خود بھی دیکھیں کیا کرنا ہے. عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے وہ بےچارا پہلے غم میں ہوتا ہے، ادھر سے 10 مشورے دینے والے آ جاتے ہیں. وہ کہتا ہے یہ یوں کرو، وہ ایسے کرتے، وہ کہتا ہے نہیں یوں نہیں ایسے کرو، وہ ویسے شروع کر. اس کو پاگل بنا کے رکھ دیتے کیونکہ خود جو کوئی پتہ نہیں ہوتا. ایک شخص سڑک میں گاڑی لے کے آ گیا، اس کو گھر کا نہیں پتا، وہ ہر رات جانے والے سے پوچھتا تو وہ کہتا ہے ادھر مڑ جاؤ اور دوسرا کہتا ہے ادھر مڑ جاؤ. لیکن عقل مند کون ہے؟ وہ نہ اس کے کہنے پہ چلتا ہے نہ اس کی وہ کتاب کھولتا اور دیکھتا ہے اچھا کدھر جانا ہے، اس کے مطابق چلتا ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے راہ چلنے والے کو خود بھی نہ پتا ہو. تو اگر دنیا میں راستہ ڈھونڈنے کے لیے کتاب چاہیے اور ریلائبل شخص چاہیے تو آخرت کے امتحان کے لیے بھی، اس صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے بھی کتاب چاہیے اور ریلائبل انسان یعنی پیغمبر کی سنت چاہیے. جو شخص نیت ٹھیک نہ کرے اور سنت کو فالو نہ کرے وہ اخسرین میں آ جاتا ہے. اور سنت کو چھوڑنا ہی اس کا مذاق اڑانا ہے. قرآن کو چھوڑنا ہی دراصل اس کو کم تر چیز سمجھنا ہے، کیونکہ جو کسی چیز کو اعلیٰ چیز سمجھتا وہ چھوڑ نہیں سکتا تو فوراً اٹھائے گا نہیں میں اس کے بغیر نہیں جی سکتا. ہماری جو اسٹوڈینٹس قرآن پڑھ جاتی ہیں تو جن قرآن پاک کے اوپر لکھتی ہیں، جو کلاس میں نوٹس ہوتے ہیں، کچھ ہر جگہ اٹھائے پھرتی ہیں. شادی ہوتی ہے تو اپنے خاص بکسوں میں وہ رکھا ہوا ہوتا ہے. اکثر بتاتے ہیں مجھے کہ جب میری شادی ہونے کی میں سب سے پہلے اپنا قرآن پاک نکال کے ایک طرف رکھا جو خاص میرے ساتھ جانے والا بکسا تھا، یہ نہ کہیں گم ہو. تو میں ایسے دیکھ کے ہنستی رہتی ہوں، کہتے اچھا اتنا پیار ہو گیا آپ قرآن سے. اگر یہ پڑھے بغیر شادی ہوتی تو پرواہ بھی نہیں ہوتی. اماں نے دیا سنہری قرآن، وہ رکھ لیں گے، وہ جہیز میں پہنچ جائے گا ساتھ. تو جب اس کتاب کی، اس خزانے کی سمجھ آنے لگتی تو پھر انسان سوچتا نہیں کبھی نہ چھوٹے، کسی حال میں نہ چھوٹے، ہر بات اس کے مشورے کے مطابق ہو. وَهُمْ يَحْسَبُونَ، اور وہ سمجھتے ہیں، أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ وہ سب سے اچھے کام کر رہے ہیں، بہت اچھے کام کر رہے ہیں. یحسنون میں پھر وہی احسن، یعنی وہ سمجھ رہے ہیں ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے کام جو ہے احسن نہیں ہے، اخسر ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ،
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اس کی ملاقات کا. فحبطت اعمالهم، تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے. اعمال کب ضائع ہوتے ہیں؟ جو شخص چاہے کتنے ہی چیریٹی کے کام کرے، کتنے ہی نیکی کے کام کرے، لیکن اگر وہ رب کا انکار کرتا ہے، اس کی آیات کا انکار کرتا ہے، یعنی خدا کو نہیں مانتا، اس کے رسول کو نہیں مانتا، اس کی کتاب کو نہیں مانتا، ایسے لوگوں کی نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں. فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن ہم کوئی وزن نہ دیں گے، ان کے عمل کا کوئی وزن نہ ہوگا. اور اس میں وہ عمل بھی آ جاتے ہیں نا جو دکھاوے اور ریاکاری کے لیے کیے ہوتے ہیں. ذالک جزاؤہم جہنم، یہ ان کا بدلہ جہنم، بما اس وجہ سے ہے کہ کفروا، انہوں نے انکار کیا، واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور انہوں نے میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا. اب اکثر اعمال میں اگلی علامت کیا ہے کہ ایک شخص دنیاوی اعتبار سے کتنا بھی قابل ہو، لیکن اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتا ہے تو اس کے سارے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے فردوس کے باغات بطور مہمانی ہوں گے. خالدین فیہا، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا، اس سے وہ ٹلنا بھی نہ چاہیں گے، ایک منٹ بھی وہاں سے نہ نکلنا چاہیں گے. ابھی تو ہم کہتے ہیں نا جنت میں جا کے بور ہوں گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یبغون عنہا حولا، وہ تو وہاں سے ادھر نظر بھی نہ پھیرنا چاہیں گے. بور ہونا تو دور کی بات، اس دنیا سے تو ابھی تک ہم بور نہیں ہوئے، جنت سے بور ہونے کا سوچتے ہیں ابھی صحیح. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے انک بن جائے، وہ بھی ختم ہو جائے مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں، بلکہ اگر اتنی ہی انک ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کافی نہ ہو. ایک اور جگہ جاتا ہے ساری زمین کے درخت کلمے بن جائے اور سارے سمندر سیاہی بن جائیں، سب ختم ہو جائیں، گھس جائیں یہ کلمے، ختم ہو جائے یہ سیاہی، لیکن رب کی باتیں ختم نہ ہوں. قل انما انا بشر مثلکم، آپ بتا دیجئے ان لوگوں کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں انسان ہوں تم جیسا ہی. فرق کیا ہے تم میں اور مجھ میں؟ یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی جو تمہاری طرف نہیں آتی. کیا وحی آتی ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ بس ایک الہ ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ اچھے کام کیا کرے. جس کو یہ یقین ہے کہ اپنے رب کے پاس جانا ہے پھر اس کی تیاری کرے، اور تیاری کیسے؟ اچھے اچھے کام کر کے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. جو کام رب کے لیے ہے اس میں کسی اور کی خوشی نہیں، کوئی اور مفاد نہیں، بس وہ خالص پیورلی اللہ کے لیے ہو. سوال ہے میں جتنے نیک عمل کرتی ہوں حتیٰ کہ نماز بھی، تو لگتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہی ہوں، بہت پریشان ہوں، کیا کروں؟ اب دیکھیے کہ نیت کا پکڑنا جو ہے یہ سب سے مشکل کام ہے، کیونکہ نظر نہیں آتی نا مادی چیز. مثلا گلاس پکڑنا آسان ہے، اس طرح پکڑ لیتے ہیں، نہیں میں نے نہیں دینا، بس چھپا لیں گے. لیکن نیت پھسلنا وہ پکڑی نہیں جاتی نا، پتہ بھی نہیں چلتا. اس کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک تو پریشان نہ ہوا کرے، دوسری بات ہے کہ ہر روز اس بات کی دعا کیا کرے. اور یہ صرف وہ نہیں جو پریشان ہے، باقی ہم سب بھی کیا کریں کہ اللہ ہماری نیت کو اپنے لیے خالص کر لے. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس سے فرق پڑے گا. تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علینا اصرا
كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ پاک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اپنی رحمت سے قبول فرما. اگر کوئی بات آپ کی مرضی کے خلاف ہوئی تو ہم کو معاف کر دے اور اس بات سے ہم سب کو دور کر دے. اور جو باتیں تیری مرضی اور پسند کے مطابق ہوئی ہیں ہم سب کو ان باتوں کی طرف لے جا اور باعمل انسان بنا. یا اللہ ہماری نیت کو خالص کر لے, ہمارے عمل کو سنت کے مطابق کر دے. یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دے. یا اللہ جتنی بھی بہنیں آئی ہیں انہوں نے جو کوشش کی ہے, محنت کی ہے, یا اللہ ان کا آنا, ان کا تکلیف اٹھانا اپنے راستے میں قبول کر لے. یا اللہ جنہوں نے اس کا اہتمام کیا, انتظام کیا, انہیں اس کی بہترین جزا عطا فرما. یا اللہ ہمیں نیکی کے رستوں پہ بڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما. اور جو لوگ ہمارے بہن بھائی بھولے ہوئے ہیں انہیں بھی اس قافلے کا ہم نوا بنا یا رب العالمین. تو ہم سب پر اپنی رحمت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.